اسرائیل آپ پہ سے باہر ہوگا تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا جی آنے والے وقت میں، یہ بھی ذرا بتا دیں، ہوگا بھی کہ یہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اسرائیل کی جو حرکتیں ہیں وہ تو انہوں نے اپنے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، انہوں نے تو اپنی کوئی نہ کوئی حرکتیں کرنی ہیں، لیکن جو پوری دنیا کی اوپینین جو ہے وہ اس وقت چینج ہو چکی ہے۔ عالم اسلام نے بھی دیکھ لیا کہ انہوں نے کیا غلطیاں پہلے کی تھیں اور اب ان غلطیوں کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے، اور ساری دنیا جو ہے وہ دیکھ لیجئے ٹرمپ کو، جو ان کی لڑائی کا جو انہوں نے شروع کی ہے، اور اسرائیل کو، وہ سب ان کے متعلق بہت ساری ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے ان کو ڈسکریجمنٹ مل رہی ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان حالات میں امید یہی کی جانی چاہیے کہ پاکستان کے لیے اسپیشلی، ایران کے لیے تو جی اللہ پاک اچھا ہی کرے گا کیونکہ معاہدہ ہو رہا ہے، اور معاہدہ انشاءاللہ کم ہو جائے، رکاوٹیں تو بڑی ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہ معاہدہ انشاءاللہ ہو جائے گا، اور اس کے اسلام آباد نہیں ہوگا، اور اسلام آباد نہیں ہوگا جی انشاءاللہ۔ اہم بات یہ ہے یہ انشاءاللہ، اور اسلام آباد مرکز بن چکا ہے جی۔ تھوڑا خاص دوست ٹرمپ بھی آئے گا یہ میرے خاص دوست جی ٹرمپ اگر آئیں تو ہمارا دل چاہتا ہے ہم ان کو پنجاب میں بھی بلائیں، اور پنجاب میں ان کو کچھ گیت ویت ان سے سنیں، پنجاب کے جو ہمارے فوک سانگ ہوتے ہیں، فوک سانگ ان سے سنیں تو وہ تو سنائیں گے۔ لیکن دیکھیے پاکستان کے پاس یہ بہت اچھا موقع ہے اب، دیکھیے ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں بہت قریب، اور ٹرسٹ جو ہے اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ ایک دوسرے کو بھائی اور بلڈ کا رشتہ جو ہے یہ بڑی اہم یہ دیکھیے انڈیا کی نظریں اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، جب حملہ کیا گیا ایران پر تو مودی نے دورہ کیا تھا چند گھنٹے پہلے اسرائیل کا، اور اس کی باڈی لینگویج اگر آپ دیکھتے تو ان سب کی کیسی تھی، اور اصل میں مودی نے یہ ان سے ڈیمانڈ کی تھی کہ جب وہاں رجیم چینج ہو جائے گی تو جو نئی رجیم ہوگی میں وہاں پر چاہ بہار میں میں جو اس کو کنٹرول کروں گا۔ لیکن اب یہ دیکھیں را کی جو تھی وہ یہ تھی کہ چاہ بہار کو وہ کنٹرول را، اور پھر موساد اکٹھے ہو کے وہاں پر چاہ بہار، اور پھر پاکستان کے ساتھ وہ جو کرنا چاہیں گے کریں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اب پاکستان کے لیے کتنی خوبصورتی کی بات یہ ہوئی کہ ہماری یہ بارڈر جو ہے وہ انڈیا کو تو آپ جانتے ہیں، کچھ افغانستان کی طرف سے بھی جانتے ہیں انڈیا کو، چائنا جی میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، یہ بڑے چھوٹے لوگ ہیں، اور دیکھیے چیپ لوگ ہیں۔ افغانستان کا معاملہ بھی سیٹل چائنا نے کروانے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ ہمارا ان سے سیٹل ہو جائے گا تو ہمارا وہ بارڈر بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور ہمارا ایران کا بارڈر جو ہے وہ بن جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ موقع بہت عرصے کے بعد پاکستان کے پاس آتا ہے، تو دیکھیے جب وہ سینکشن اس کے ختم ہوں تو جو ایران کا تیل ہے، ایران کی گیس ہے، وہ انہوں نے اپنی سرحد تک اس کو کیا ہوا ہے، ہمیں بھی اس میں پھر آگے چل کے آگے کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹاپ پرائرٹی ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی قوم کا بھی حق ہے، بہت ہم نے سہ لیا۔ اسی طریقے سے شمسی صاحب جو ہمارے گلف کی سٹیٹس ہیں وہاں پر پاکستانیوں کے نہ صرف داخلے بلکہ ان کو ہماری اسکل ادھر جانی چاہیے، ان کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اب انڈیا کو ادھر سے نکالنا ہے ہم نے، اور یہ ہمارے سفارتکاروں کا کام ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ پاکستان کے لیے یہ موقع ایک سنہری آیا ہوا ہے، اور اس سنہری موقع کو پاکستان کے لیے استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے میں پھر عرض کروں گا کہ ہماری فارن پالیسی بہت اچھی ہے، ہماری عسکری معاملات بہت اچھی اللہ کے فضل و کرم سے ہیں، ہمارے انٹرنل معاملات جو ہیں، جو یہ بجلی، گیس، پانی اور مہنگائی، اور یہ ہمیں عوام کو اپنے طاقتور بنانا کی ضرورت ہے، اور اس کا حل تو آپ نے کہہ دیا نا، ایران سے تیل اور گیس لیں گے تو سب کچھ حل ہو جائے گا۔ اب ہمیں اس طرف بہت سیریسلی سوچنا ہوگا